اگر یقین کریں تو ہے ایسے، اور اگر تجربہ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ دنیا میں جب بھی دو مومن آپس میں ملاقات کریں اور ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، ان میں ہر ایک دوسرے کی نگاہ میں اتر جاتا ہے۔ یقین کرتے ہو؟ زور سے بولو، یقین کرتے ہو؟ آؤ تمہیں صدیق کے قدموں میں لے چلتے ہیں۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا میری خواہش ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں دیدار نبی کرتا رہوں۔ مجھے دیکھنا ذرا، ابو بکر نے نبوت کو دیکھا، نبوت صداقت کو دیکھا، میں نے چھپ چھپ کے دونوں کو دیکھا، میں نے نبوت کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے عکس صداقت کا نظر آیا، ابو بکر کی آنکھوں میں دیکھا عکس مجھے نبوت کا نظر آیا۔ ابو بکر میں تیری عصمت پہ قربان جاؤں، ابو بکر میں تیرے مقام پہ قربان جاؤں، اے ابو بکر تیرے نام پہ ہماری گردنیں اتر جائیں، اے ابو بکر تیرے بچوں پہ ہمارے بچے شفا کر دیے جائیں، اے ابو بکر تیرے مومن والدین پہ ہمارے والدین قربان کر دیے جائیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، صدیق تیری عصمت سے قربان جاؤں، جب تک آقا زمین کے سینے پہ رہے، جب تک آقا زمین کے سینے پہ رہے، صدیق نبوت کی آنکھوں میں رہا۔ جب آقا زیر زمین اپنی گنبد خضرا کی جنت میں اتر کے تو صدیق نبی کے روضے میں رہا۔ یا صدیق محمد کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، یا ابو بکر نبی کے روضے میں نظر آتا ہے۔ اگر تیری اتنی ضرورت ہے نکال کے دکھا صدیق نبی کی آنکھوں سے، نکال کے دکھا صدیق محمد کے روضے سے۔ رب کعبہ کی قسم کھاتے کہتے ہیں کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے، نہ صدیق محمد کی آنکھوں سے نکل پائے گا، نہ صدیق نبی کے روضے سے نکل۔ کوئی بات نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں آپ کے نمائندہ اجتماع کے انسانت سے اعلان کر کے کہتا ہوں، سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ سے دعا کریں اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں جملہ کہتا ہوں، اپنے دل کے بندر کو سیدھا کریں۔ صحابہ ہماری مجبوری نہیں ہے اور ہم مجبور بھی نہیں ہیں، توجہ سے بات سمجھیں۔ صحابہ کو ماننا ہماری مجبوری بولو انتخاب خدا کا ہے۔ اگر مصلی پہ نبی بیٹھی ہوں، اس امام کا مقتدی صحابہ، کوئی گا نہیں کہہ دو زور سے، اگر مصلی پہ آپ کا امام تو مقتدی کون؟ کون؟ اگر نبی مرشد تو مرید کون؟ اگر آقا استاد تو شاگرد کون؟ اگر نبی سپہ سالار تو سپاہی کون؟ صحابہ کو ماننا ہماری مجبوری نہیں ہے،
ہماری ضرورت ہے، صدیق ہماری ضرورت ہے، مجبوری نہیں۔ عمر عثمان علی ہماری ضرورت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ حسن ضرورت ہے، امیر معاویہ ضرورت ہے، حسین ضرورت ہے۔ میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، صدیق نہ ہو ایمان نہیں رہتا، حسین نہ ہو نماز نہیں رہتا۔ صدیق کے بنا ایمان کوئی نہیں، اور حسین کے بنا نماز کوئی نہیں۔ ہماری ضرورت ہے صحابہ، صدیق ہماری ضرورت ہے، عمر ہماری ضرورت ہے، عثمان و علی ہماری ضرورت ہے، اور یہ وہ ضرورت ہے جو جان سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، یہ وہ ضرورت ہے جو بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، یہ وہ ضرورت ہے جو خاندان سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بچے لٹ جائے ہو سکتا ہے، جانے چلی جائے برداشت کیا جا سکتے، گھر بار برباد ہو جائے سب کچھ برداشت کر جائیں گے، مگر صدیق کے دامن چھوڑ جائے یہ مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی دشمنوں پہ حاویہ نعرہ تکبیر، میری آواز میری آواز، میری آواز۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا، دین کے اوپر جانے دی یہ تھا سلام صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خواب صحابہ کا، اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ ایمان صحابہ کا، بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے پر صحابہ کا۔ مجھ کو ہے ناز ابھی اس پر کہ میں غلام صحابہ کا، میں شوق سے نام صحابہ کا، کر چل جہاں صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھا صحابہ کا۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ کے جذبات کا احساس ہے، میں آئے ہوں، میں سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت کا شکریہ۔ مگر عزیزوں ایک تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میرا سفر آسان کرے، کیونکہ راستے بند ہیں، بندش کا معاملہ کل سے چل رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے مالک میں، رب ذوالجلال کے ختم نبوت کے سرتاج کا صدقہ جو رب مجھے یہاں لایا وہ اگلی منزل پہ پہنچائے گا۔ سب کے حاضری قبول کرے۔ آخری دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله وصحبه یا اللہ اس کانفرنس کو اپنے دربار میں قبول فرما، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کو اس کا پختہ یقین نصیب فرما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں انسان نے کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری عطا فرما، رحم کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، ان کے جو کارن میں سب بیمار ہوں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب جن کا تعلق جنگ سے ہے۔ وہ آج ایک کانفرنس پہ آئے جس کا موضوع تھا سیرت النبی کانفرنس۔ آج اس کانفرنس کے بارے میں ان سے احوال جانتے ہیں کہ اس کا کیا موضوع تھا اور کیا اس میں کیا کچھ تھا۔ تو جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت اچھا رہا آپ دوستوں سے مل کے، اور کانفرنس کے مقدس عنوان کے تحت اللہ کریم نے کرم کیا۔ امید ہے کہ اچھی گفتگو ہوئی ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت اچھا لگا
اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے یوں ہی یہ رونقیں ہمیشہ تا قیام قیامت آباد رہیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. شاہ صاحب، آپ سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کل سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی ختم نبوت، آپ پہ ایمان لانا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، ہم پورے کے پورے دین کو مانتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جائیں. ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، مگر آپ کے فرمان کے مطابق ہم ایمان سارے نبیوں پہ لاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. ہمارے راہ نجات آپ کی سیرت ہے. اور جہاں تک اصحاب رسول کی بات ہے، اہل بیت عظام کی بات ہے، دیکھیں ہم آقا کی مکمل جماعت کو مانتے ہیں، آقا کے پورے گھرانے کو مانتے ہیں، اور وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم کسی کے کہنے پہ ان پہ ایمان نہیں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کریم کا حکم اور ہماری ضرورت، چونکہ ہمارا ایمان اصحاب رسول ہے، ہماری اساس اصحاب رسول ہے. انشاءاللہ ہم جب تک رہیں گے اس مقدس مشن پہ چلتے رہیں گے. ہمارے شہر ایبٹ آباد اور کاکول میں آپ آ کر آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے شہروں میں آنا جانا بڑے عرصے دراز سے ہے. تقریباً آج سے کو 20 سال پہلے سے وقتاً فوقتاً آنا جانا ہوتا ہے. آپ کے مانسہرہ میں، ایبٹ آباد، آپ کے گرد و نواح حویلیاں، اسی طریقہ سے اور دیگر علاقے، بالا کوٹ وغیرہ. تو بہت اچھا ماشاءاللہ. یہاں کا حسن تو قدرتی حسن ہے. جیسے وہ قدرتی نظارے ہیں ماشاءاللہ، یوں لگتا ہے جیسے ان نظاروں کے عین مطابق اللہ نے آپ سب کو تخلیق کیا ہے. تو اس حسن کے ساتھ آپ لوگ کھلتے نظر آتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ تو کسی نسبت سے ہماری قدر کرتے ہیں، مگر ہم تو آپ کو قدرت کا شاہکار سمجھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ